اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر انسان کو آپ سجدہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہو رہا تھا۔ اعلان تو پہلے ہو چکا تھا، تو زندگی دیے جانے کے بعد یہ دوبارہ عملی طور پر اس بات کا یہ آغاز کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کا مقام انسان کے لیے ہے۔ مخلوقات میں سب سے اونچا مقام انسان کا ہے۔ تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت جنات میں سے ایک شخص جس کا نام ابلیس مشہور و معروف ہے، ہم سارے اس کا نام سنتے رہتے ہیں، اس نے اپنی عبادات کے ذریعے سے وہ مقام حاصل کیا تھا کہ اس کو فرشتوں کی مجلس میں شرکت کی اجازت تھی، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا یہ۔ تو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا اور ملائکہ کو سجدے کا حکم ہوا، اس وقت یہ وہاں پر فرشتوں کے ساتھ موجود تھا۔ اگر یہ وہاں موجود نہ ہوتا تو یہ حکم اس کے لیے نہیں تھا۔ یہ اپنے شوق سے، اپنے مقام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ موجود رہتا تھا۔ تو جب فرشتوں کے ساتھ رہنا تو پھر کام بھی فرشتوں والے کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ تو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے آگے کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں کرتے۔ تھا فرشتوں کے ساتھ لیکن انکار کر دیا، سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھا تو جنات میں سے، فرشتہ تو نہیں تھا، فرشتہ ہوتا تو کبھی انکار نہ کرتا، لیکن عبادت کے ذریعے سے مقام حاصل کر چکا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مل چکی تھی، لیکن اپنے اس مقام کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ مقام کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا نا۔ تو اگر پہلے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کر کے اتنا بڑا مقام مل گیا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مل چکی تھی، تو اگر آج اللہ کا حکم یہ بھی مان لیتا تو اس کے انعام کے طور پر پھر آگے کیا کچھ ملتا، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ تو بس عزت راس نہیں آئی۔ انتظار تھا کہ شاید میری عبادت کے بدلے میں مجھے خلافت کا تاج پہنایا جائے گا، مجھے مقام دیا جائے گا، مجھے کوئی انعام ملے گا اس طرح کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ یہ انعام تو آدم کے لیے ہے، آدم کی اولاد آدم کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، تو بس دل پہ چوٹ لگی، پھر وہاں پر اکڑ گیا، اللہ کا حکم توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مجھے چھوڑ کر تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو۔ جو باتیں، جن کاموں کا حکم میں تمہیں کرتا ہوں، جو وعدے میں تم سے کرتا ہوں،
اس پر یقین نہیں کرتے۔ جو خیالات وہ تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے اور ان خیالات پر عمل کرنے کے آگے جو امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ دل میں خیالات ڈالتا ہے، دل میں پروگرام ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ امید ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، انسان اس پر بھاگ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے نبی کے ذریعے حکم دیتے ہیں، خیال نہیں ڈالتے، صرف خیال نہیں بھیجتے، حکم بھیجتے ہیں باقاعدہ اپنے کلام میں، اور امید نہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ دوں گا، اس پر انسان نہیں چلتا۔ ہماری کمزوری ہے نا جی، مان لینی چاہیے نا اپنی کمزوری، کہ شیطان صرف ذہن میں خیالات ڈالتا ہے اور آگے نتائج کی امید دلاتا ہے، تو ہم اس پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور حکم کو پورا کرنے پر وعدہ کرتے ہیں، صرف امید نہیں دلاتے، وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ملے گا، ہم اس پر نہیں چلتے۔ وہ ڈراتا ہے، اگر تو نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، تیرا تو یہ کام بھی رہ جائے گا، یہ کام بھی رہ جائے گا، سارا دن الجھنوں میں پریشانیوں میں رہے گا، تو ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم کو ٹوٹنے سے بچائے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرے گا، اس کے راستے آسان کر دے گا، اس کی مشکلات سے نکلنے کے راستے اس کے لیے کھول دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوگی۔ ایک طرف وعدہ ہے اور دوسری طرف وسوسہ ہے، وعدے کو چھوڑ کر وسوسے کے پیچھے بھاگ لے انسان، گلہ تو بنتا ہے نا جی پھر، تو یہ گلہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تم نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لیا، من دونی، میرے بدلے میں، میرے مقابلے میں، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اب جو اتنا بڑا ظلم کرے گا کہ اپنے رب کے حکم اور اس حکم کو پورا کرنے پر جو وعدہ ہے اس پر یقین نہیں کرے گا، شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے اور خوف کی وجہ سے اس کے پیچھے بھاگ چلے گا، کہ شیطان نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ یوں کر لے گا تو روزہ رکھ لے گا، تو کنک کہاں سے پوری کرے گا بھائی؟ تو اگر حلال حرام کی تمیز میں پڑا رہے گا تو بچے نہیں پڑھا سکے گا۔ اگر تو حلال حرام کی تمیز میں ہی پڑا رہا، حرام سے بچنے کی کوششیں ساری زندگی کرتا رہا، دوسروں کے بچے تو آگے نکل جائیں گے، تیرے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں راستے کھولوں گا، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے دوں گا۔ ادھر یقین نہیں آیا، ادھر بہت جلد یقین آ گیا، تو پھر اللہ کی طرف سے گلہ آ گیا کہ آج تم نے اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لیا ہے، مجھے چھوڑ گئے ہو، جو اتنا بڑا ظلم کرے گا وہ اس کا پھر بدلہ بہت برا ہوگا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 51، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ یہ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کے نظام میں خلل ڈال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے عزت کا فیصلہ کر لیں، کوئی اس کی عزت کو روک سکتا ہے؟ اللہ کی نظروں میں کوئی گر جائے، کوئی اسے اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینے کا فیصلہ کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت اس کا رزق کم کر سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے رزق تنگ کر دیا جائے، کوئی کھول سکتا ہے اسے؟ نہیں کھول سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں نے یہ جو آسمان اور زمین کا نظام بنایا ہے، میں نے ان کو ساتھ لے کر تو نہیں بنایا، ان سے مشورہ لے کر تو نہیں بنایا کہ جناب یہ مشورہ دینے والوں میں، یہ زمین و آسمان کا، اس کائنات کا نظام میں جناب مشورہ دینے والے تھے، یہ بڑا نظام کو جانتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں بھی تم ایسا کرو گے تو یوں ہوگا یوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو میں نے ساتھ نہیں جوڑا تھا، ان کو تو ساتھ نہیں بنایا تھا، اور جب ان کو پیدا کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ وہ بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، ان کو بھی پیدا کرنے والا خود اللہ کی ذات ہے۔ اب جب اس کائنات کا نظام بنانے والا، اس کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، اس نے نہ کسی کا مشورہ اس میں لیا، نہ کسی کی ہیلپ، نہ کسی کی مدد لی، تو اب اگر یہ تمہیں کوئی دوسرے تیسرے راستے بتاتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں، تو تم ان پر یقین کر کے چل پڑتے ہو، کل اللہ تعالیٰ کا قانون ٹوٹنے کی وجہ سے جب تم پکڑ میں آؤ گے، کسی سختی اور شدت میں گر جاؤ گے، کیا اس وقت یہ آ کے سفارش کر دیں گے کہ یا اللہ انہیں چھاڑ دو، اسی کی حاصل میرے کہنے تے کیتا سی جی، بس تسی چھاڑ دو؟ دنیا میں ہو جاتا ہے نا، دو برابر کے بیٹھے ہوں نا، آفیسر یا برابر کے حاکم بیٹھے ہوں، تو ایک دوسرے کا بندہ ہو، کہنا جی ساڈا بندہ ہے تو چلو چھڑ دے، تو یہ تو وہاں نہیں کہہ سکیں گے کہ ساڈا بندہ ہے چھڑ دے۔ آیت نمبر 51، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا نظام بناتے وقت ان کو ساتھ نہیں لیا گیا تھا، ولا خلق انفسہم، جب ان کو بنایا گیا تھا اس وقت بھی ان سے مشورہ نہیں لیا گیا تھا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور یہ جو تمہیں بہکانے والے ہیں، میرے راستے سے ہٹانے والے ہیں، میں نے کبھی ان کو اپنا مددگار نہیں بنایا کسی نظام میں کہ جناب آج یہ مددگار بنے بیٹھے جی اسی اللہ کو لے کے دینے تو اسی بھی کوئی تھوڑا نظام چلانے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، سورہ الکہف آیت نمبر 52۔ تو دنیا میں بڑی امیدیں شرک کرتے وقت لگائی جاتی ہیں، بڑی امیدیں لگائی، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ بخشش کروا لیں گے، جیسے آج کل ہمارے جاہل عوام میں، مسلمانوں میں مشہور ہے، اس طرح یہودیوں میں بھی مشہور ہے، عیسائیوں میں بھی مشہور ہے نا۔ بس ایک لطیفہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک عیسائی نے بڑے جرائم کیے تو پادری صاحب کے پاس چلا گیا، ان کے پیر بھی ہمارے پیروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا جی میں نے یہ گناہ کیے ہیں، تو کیا یہ میرے معاف ہو سکتے ہیں؟ کہتا ہو سکتے ہیں۔ کتنا نذرانہ لگے گا؟ اس نے نذرانہ کیلکولیٹ کیا کہ اتنا نذرانہ اگر آپ جمع کروا دو دربار میں تو آپ کے ماضی کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف ہو سکتے ہیں۔ پارٹی ذرا ساؤنڈ تھی تو کہنے لگا اچھا جی چلو پچھلے تو ہو گئے جی، ایک ادھا بعد کر لواں تے ایڈوانس وہی کوئی پے کر دیاں تانوں، تے وہ کوئی حل ہے کرنا، وہ بھی حل ہے، وہ ذرا پے ڈبل لگے گی، بعد والے بھی معافی مل جائے گی۔ تو انہیں ایک اور لکھا لیا، سائن بھی کرا لیا، مہر لوا لی پوپ دی، پیمنٹ کر کے رسید بھی بنوا لی، تو جان لگا انہوں قتل کر گیا۔ جان لگا وہ کام کر گیا، تو سارے پوچھن یہ کی کیتا؟ کہندے جی آپ تو معافی کرا لی، ہوں کوئی قانون نہیں آپ پڑھنے والا، معافی ایڈوانس کرائی پھر دیں۔ ہمارے پیروں نے بھی یہی کچھ کیا جی، نمازاں پیر دے ذمے جی، آپ پتہ میلے تے ایک ادھا بکرا کٹا دے کے جان چھڑا لینی، باقی نمازاں شمازاں پیر کا دے لئی ہوندے نے، وہ آپ پہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پکارو گے ان کو، پیر صاحب آؤ ہوں، اس تو پھنسے کھڑے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس انہاں دونوں دے درمیان پھر مرنا ہی رہ جائے گا، اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں ساڈا آپس دا مرنا یا تو پرا ہو، اسی اپنا مرنا آپ پہ مکا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں جہنم میں جب دونوں جر رہے ہوں گے، پیر بھی اور مرید بھی، گمراہ کرنے والا بھی اور گمراہ ہونے والا بھی، وہ شیطان کے روپ میں انسان ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں ان کے درمیان صرف ایک مرنا،
بس موت ہی رہ جائے گی، اور ان کا پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون باقی نہیں رہے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنہیں تمہیں دنیا پر ناز تھا، بڑا ان کو جناب اپنا بڑا مان کے میرے حکموں کو توڑا کرتے تھے کہ وہ بخشوا لیں گے، ذرا پکارو نا ان کو۔ اس میں سارے شامل ہیں، ہم بھی اور یہودی بھی اور عیسائی بھی، سب۔ فَدَعَوْهُمْ، پھر وہ پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے ان کو، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، بس ہم ان کے درمیان مرنے کی جگہ ہی چھوڑ دیں گے، مرنے کا سامان ہی باقی رہ جائے گا، بس موت کا سامان ہی ہوگا وہاں پر جہنم میں، اور ان کے درمیان آپس میں کوئی تعاون، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، کوئی فائدہ ایک دوسرے کو پہنچا نہیں سکیں گے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور اللہ کے وعدے ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں اور امیدیں ہیں۔ اب ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ ہمارے سامنے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔